حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبرستان جاتے تو قبر پر کھڑے ہو کر اتنا روتے کہ داڑھی بھیگ جاتی۔ پوچھا گیا یا امیر المومنین، آخرت کے ذکر پر تو آپ کبھی اتنا نہیں روتے، لیکن قبر پر آ کر آپ اتنا زیادہ روتے ہیں۔ فرمایا میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ ناظرین کرام، یہی قبر کا مراقبہ ہے۔ اور جیسا کہ علماء امت نے فرمایا کہ کبھی کبھی اکیلے بیٹھ کر ہی ضرور سوچنا چاہیے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ہماری اگلی منزل کون سی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ منزل قبر ہے۔ قبر کا مراقبہ یہ ہے کہ جس قبر میں جانا ہے اس کے جو احوال ہیں ان کے متعلق ضرور غور و فکر کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، قبر وہ مقام ہے جس میں ایک لمبے عرصے تک رہنا ہوگا۔ کیسے رہنا ہوگا؟ یا تو خوش بختی کے ساتھ یا پھر بدبختی کے ساتھ، یعنی یا تو راحت و سکون کے ساتھ یا تکلیف اور عذاب کے ساتھ۔ ناظرین کرام، قبر کے جو احوال ہیں ان کا جو تعلق ہے در حقیقت میں وہ ہماری زندگی کے ساتھ ہے۔ اگر ہم نے یہاں رہ کر قبر کا مراقبہ کر لیا اور اس کے آنے والے جو احوال ہیں ان پر غور و فکر کر لیا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ حضرت ہیثم بن ربیع رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک قبر کھود رکھی تھی۔ کیوں؟ فرماتے ہیں جب کبھی دل کی سختی محسوس کرتے تو اس میں جا کر لیٹ جاتے اور لیٹنے کے بعد قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کرتے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا اے میرے رب مجھے اس دنیا میں واپس بھیج دیجئے تاکہ ان اعمال کو کر سکوں جو نیک اعمال چھوڑ آیا ہوں۔ اس کے بعد پھر اپنے آپ سے کہتے کہ ہیثم خوش ہو جا کہ اللہ نے تجھے واپس لوٹا دیا، تجھے موقع دے دیا گیا ہے جس کی تو تمنا کر رہا تھا کہ رب مجھے واپس بھیج دے، اب جا کر نیک اعمال کر، دیکھ تجھے پھر موقع مل گیا۔ سبحان اللہ، کیا سوچ تھی ہمارے بزرگوں کی۔ ناظرین کرام، کتاب و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ قبر کے لیے جس زاد راہ کی ضرورت ہوگی، جن اعمال کی ضرورت ہوگی، اس میں نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، عمرہ، قرآن کریم کی تلاوت، صدقہ و خیرات، اطاعت والدین، صلہ رحمی اور یتیموں اور بیواؤں سے حسن سلوک، عدل و انصاف، امر بالمعروف و نہی عن المنکر وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ عظیم الشان اعمال ہیں جو قبر میں گھبراہٹ بھی دور کریں گے اور قبر میں روشنی بھی دیں گے، تنہائی بھی دور کریں گے اور جسم و جان کے لیے سامان راحت بھی میسر کریں گے، مہیا کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں قبر کے مراقبے اور قبر کے لیے اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔